السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندے کا خیال اگر اچھا ہو تو نیکی پیدا کرتا ہے، اگر برا ہو تو برائی پیدا کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں خیالات پر توجہ کرنی چاہیے اور اپنے اندر جو خیال پیدا ہوتے ہیں ان کی طرف بڑے غور سے رجوع کرنا چاہیے۔ اگر برے خیال پیدا ہوتے رہے اور ہم ان کو عملی شکل میں لاتے رہے تو بس پھر دنیا تو ہے، آخرت میں پھر سزا ہی سزا ہے۔ یاد رکھیں کہ دنیا دار العمل ہے، جو کچھ یہاں پر کریں گے اسی کو وہاں کاٹیں گے۔ اس لیے ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ خیال جو ہوتا ہے نا، وہ بندے کے اندر نیکی ڈالتا ہے یا برائی ڈالتا ہے۔ اور بندے کے اندر جو برا خیال ہوتا ہے اس پر پکڑ نہیں ہوتی، لیکن برے خیال پر پکڑ اس وقت شروع ہوتی ہے جب وہ آپ کے دل میں جگہ پاتا ہے۔ ایسے جیسے برا خیال آیا اور چھوڑ دیا تو کوئی پکڑ نہیں ہے، برا خیال آیا چھوڑ دیا کوئی پکڑ نہیں۔ پچھلی امتوں پر اس پر بھی پکڑ ہوتی تھی، لیکن ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ پکڑ ہم سے چھوڑ دی۔ لیکن جب وہ خیال جو ہمارے اندر آیا ہے، اگر ہم اس خیال کو پکڑ لیں، یوں سمجھیں جیسے مختلف چیزیں جا رہی ہیں تو ہم ان کو جانے دے رہے ہیں، یعنی اسی طرح برے خیال ہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں، ہم اس کو کچھ نہیں کہہ رہے۔ تو پھر اگر آپ نے کسی خیال کو پکڑ لیا، ہولڈ کر لیا، پکڑ لیا ہولڈ کر لیا، اس کو کہتے ہیں نیت بنانا۔ پھر وہ برا خیال جو آپ کے پاس پکڑا گیا، آپ نے اس کو پکڑ لیا، تو اس کا مطلب آپ نے پھر اس کا ارادہ کر لیا، پھر وہ نیت بن گئی۔ پھر انما الاعمال بالنیات، پھر وہ جو عمل ہوگا پھر وہ نیت کے اوپر تھا، تو نیت بری تھی تو عمل بھی برا، تو اس وجہ سے پھر نقصان ہی نقصان ہے۔ اور یاد رکھیں کہ عمل جو ہوتا ہے، میں آپ کو عرض کروں کہ جو خیال آتا ہے نا، خیال بندے کے اندر 4 طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلا اس طرح کا خیال ہوتا ہے کہ بندے کے اندر خیال آتا ہے نیک کام کرنے کا خیال، اور تھوڑی دیر میں آتا ہے پھر چلا جاتا ہے، پھر تھوڑی دیر بعد پھر خیال آتا ہے پھر چلا جاتا ہے۔ فرض کریں نماز کا ٹائم ہو گیا، خیال آیا، آپ کوئی دنیا کے کام میں مصروف ہیں اور خیال آیا نماز پڑھ لو، آپ کو خیال آیا، آپ نے کہا چلو میں تھوڑی دیر میں پڑھتا ہوں، پھر آپ نے وہ دنیا میں غرق رہے، پھر آپ کے اندر پھر خیال آیا بھئی نماز پڑھ لو، پھر آپ کو خیال آیا، پھر آپ نے کہا چلو یار پھر پڑھ لیتا ہوں۔ تو اسی طرح سے یہ خیال جو تھوڑی تھوڑی دیر بعد آتا ہے اور نیک کام کرنے کا خیال ہوتا ہے، یہ بندے کے اندر فرشتے ڈالتے ہیں، اور بندے کو اس وقت الحمدللہ پڑھنا چاہیے اور پھر اس کام کو کر لینا چاہیے جو اس کے اندر نیک کام کا خیال آیا ہے، اس کو کر لینا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ تو الحمدللہ پڑھ لیں اور نیک کام کو کر لیں۔ اسی طرح سے دوسرا خیال ایسا ہوتا ہے، وہ بھی نیک کام کا خیال ہوتا ہے، اور وہ خیال بندے کے اندر آتا ہے اور پھر وہ جاتا نہیں ہے بلکہ نیک کام کرا کے ہی جاتا ہے۔ تو ایسا اچھا خیال جو ہوتا ہے وہ بہت ہی نیک بندوں کو ملتا ہے۔ یہ خیال جو بندے کے اندر آئے اور نیک کام کرا کے ہی جائے، یعنی وہ کافی دیر تک ٹھہرا رہے گا خیال، جب کہ بندہ خود اٹھ کر وہ کام کرے گا، تو ایسا خیال جو ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ اور ایسا خیال جو بندے کے اندر آتا ہے نیک کام کرنے کا اور وہ ٹھہر جاتا ہے اور نیک کام کرا کے ہی جاتا ہے، ایسا خیال اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور اللہ کا بندہ شکر ادا کرے،
الحمدللہ رب العالمین کہے اور پھر وہ کام کر لے جس کا خیال آیا ہے، کیونکہ وہ خیال ایسا ہوتا ہے کہ کام بندے سے وہ کروا لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بندے سے ایسا کام کروا لیتا ہے جب نیک کام کا خیال آیا اور وہ ٹھہر گیا خیال تو نیک کام بندہ کر لیتا ہے۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، بندے کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے تیسرا خیال ایسا ہوتا ہے جو برا ہوتا ہے، بندے میں خیال آتا ہے پھر چلا جاتا ہے، پھر خیال آتا ہے پھر چلا جاتا ہے۔ جس طرح جھوٹ بول لو اور اپنا مال بیچ دو، یا جھوٹ بولنے کا خیال یا کسی گناہ کا خیال، برا خیال کوئی آ گیا تو برا خیال بندے میں آیا اور پھر چلا گیا، برا خیال آتا ہے پھر چلا جاتا ہے، برا خیال آتا ہے پھر چلا جاتا ہے۔ یہ تھوڑی دیر کے لیے جو آتا ہے نا برا خیال، یہ شیطان ڈالتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، الذی یہ وہ ہے شیطان، یوسوس جو وسوسہ ڈالتا ہے، برا خیال ڈالتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، تمہارے دلوں میں برا خیال یہی شیطان ڈالتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ کون ہوتا ہے شیطان؟ من الجنتی والناس۔ کبھی یہ برا خیال جو ہوتا ہے یہ بندے کے اندر، یہ شیطان جو جنات سے ہوتے ہیں وہ ڈالتے ہیں، والناس من الجنتی والناس۔ کبھی یہ برے خیال آپ کے دوست وہ ڈالتے ہیں، وہ شیطان بن جاتے ہیں، کیونکہ کبھی آپ کا دوست ڈالے گا، آپ کی بیوی ڈالے گی، بھائی ڈالیں گے، کوئی اور رشتہ دار ڈالے گا، آپ کے کوئی اسی طرح سے جو آپ کے قریبی ہوں گے، کوئی نہ کوئی آپ کے دوست یا کوئی، وہ آپ کے اندر برے خیال پیدا کریں گے، تو وہ دوسرے لفظوں میں وہ شیطان ہوں گے، کیونکہ اللہ نے فرمایا نا الذی یوسوس فی صدور الناس۔ تو بندے میں یہ وسوسہ، جو وسوسہ کا مطلب برا خیال جو بندے میں آتا ہے، یہ ڈالتے ہیں کون؟ من الجنتی، جنوں میں سے ہوتے ہیں وہ شیطان، والناس اور انسانوں میں سے ہوتے ہیں۔ تو قرآن پاک کی آخری آیت جو ہے وہ اسی پہ ختم ہوتی ہے، من الجنتی والناس، کہ شیطان بعض انسانوں میں سے ہوتے ہیں اور بعض جنات میں سے ہوتے ہیں۔ انسانوں میں سے وہ ہوتے ہیں جو بندے کے اندر برا کام کرنے کا خیال ڈالتے ہیں، آ جاؤ ہی وہ برا کام کر لیں، ادھر وہ رشوت لے لیں، اس کو جھوٹ بول کے مال بیچ دیں، وہ جی اس طرح سے کسی کے ساتھ بے عزتی کر لیں، توہین کر لیں، کسی کو تکلیف دے دیں، مذاق کر لیں، کسی کے ساتھ جو ہے نا جناب بے حیائی فحاشی کر لیں، کسی کے ساتھ زنا اور گندے کام کر لیں۔ یعنی یہ خیال جو ہے نا جو بندے میں پھر دوسرا دوست ڈالتا ہے یا کوئی اور بندہ ڈالتا ہے، تو وہ جو بندہ انسان ڈالتا ہے یا شیطان ڈالتا ہے، تو یہ گناہ کے خیال ہوتے ہیں۔ تو اگر بندہ ایسے خیال کو، کسی خیال کو پکڑ لے یا اس خیال کو اپنے اندر پکا کر لے کہ یہ میں نے کام کرنا ہے، تو یہ پھر نیت بن جاتی ہے، ارادہ بن جاتا ہے، پھر اس ارادے پر پکڑ ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ میں نے عرض کیا کہ یہ جو خیال ہوتا ہے یہ تھوڑی دیر آتا ہے پھر چلا جاتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر آتا ہے، پھر بھائی تو کر لے یہ برا کام، یہ کام کر لے اس میں، یہ تو کام کر لے اس میں، ذرا تھوڑا سا یہ آپ مال بیچ رہے ہو نا، چیز بیچ رہے ہو، تھوڑا سا اس میں ٹکی لگا مار لو، تھوڑی سی، کوئی بات نہیں ہے، تھوڑی سی مار لو، کوئی بات نہیں ہے، پیسے آ جائیں گے زیادہ۔ مطلب خیال آتا ہے بندے میں، وہ خیال جو آتا ہے تھوڑی دیر میں آتا ہے پھر چلا جاتا ہے، شیطان یہ خیال ڈالتا رہتا ہے۔ وہ شیطان آپ کا دوست بھی ہو سکتا ہے، آپ کا کوئی یا جنات میں سے شیطان ہو سکتا ہے، تو شیطان خیال ڈالتا ہے۔ تو اس وقت بہترین طریقہ کیا ہے؟ اس کا علاج اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور یا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں، تو اس طرح وہ خیال ختم ہو جائے گا۔ یاد رکھیں برا خیال جو آتا ہے اور پھر وہ چلا جاتا ہے، یعنی تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے، آپ کو ایکسائٹ کرتا ہے اور پھر وہ چلا جاتا ہے۔ اس طرح کا برا خیال جو بار بار آتا ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور شیطان کبھی کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو اس لیے جو برا خیال ڈالنے والا ہوتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے۔ اس وقت آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں یا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں، تو اس طرح سے آپ اس خیال سے بچ سکتے ہیں۔
اسی طرح سے بعض اوقات چوتھا خیال جو آخری میں بتا رہا ہوں وہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کے اندر برا خیال آتا ہے اور اتنا دیر ٹھہرتا ہے کہ بندہ بعض اوقات برا کام کر ہی لیتا ہے، تو اتنا زیادہ وہ بندے کو ورغلا دیتا ہے اس برے کام کی طرف کہ بندہ برا کام کر ہی لیتا ہے۔ تو اس طرح کا خیال جو بندے میں آتا ہے وہ بندے کے نفس کی طرف سے ہوتا ہے، اور نفس سب سے بڑا دشمن ہے بندے کا۔ اس لیے جو یاد رکھیں، اس وقت جب اتنا بڑا خیال بندے میں آئے کہ یہ کام برا کر لو اور وہ خیال ٹھہر جائے حتیٰ کہ بندہ برا کام کر لے یا برا کام کرنے کے قابل ہو جائے، یعنی اس حد تک ہو، تو یہ برا خیال جو آتا ہے بندے میں نفس کی طرف سے ہوتا ہے۔ یاد رکھیں جب بندے کے اندر برا خیال پیدا ہو اس طرح کا جو کہ رک نہ رہا ہو اور بندے کو ورغلا رہا ہو کہ یہ برا کام کر لو، اس وقت بہترین طریقہ کیا ہے اس کو ہٹانے کا؟ کہ آپ استغفار پڑھنا شروع کر دیں، کیونکہ نفس کے جو آپ کے اوپر ظلم ہے، نفس کی جو خواہشات ہیں، شہوات ہیں، یا اس کی جو چاہتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانے کا طریقہ صرف ایک ہے، ایک علاج ہے، استغفار، بس۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ کچھ بھی نہیں آتا تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اسی کو پڑھتے رہیں، تو یہ خیال بھی ختم ہو جائے گا، اللہ کی رحمت سے آپ برے کام سے بچ جائیں گے۔ تو اس طرح سے یہ 4 قسم کے خیال میں نے آپ کو بتائے، اور اس میں سے میں نے عرض کیا کہ جب کوئی خیال آپ پکڑ لیتے ہیں، یعنی خیال کو پکا کر لیتے ہیں، جب خیال پکا ہو گیا آپ کے اندر، تو پھر اس پکے خیال پر بندے کی پکڑ ہے۔ ان بطش ربک لشدید، پھر اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 284 میں اس خیال پر پکڑ کو ارشاد فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن تُبْدُوا، وَإِن تُبْدُوا، اگر اس خیال کو جس کو تم اپنے اندر پکا کر لیا ہے، اگر اس کو ظاہر کرو دوسروں کو، او تخفوہ، یا اس کو چھپا لو اپنے اندر، اللہ کو تو سب پتہ ہے نا۔ اللہ فرما رہا ہے یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کا حساب لوں گا تم سے۔ پھر جو تم خیال اپنے اندر چھپا رہے ہو نا، برا خیال، کہ وہ جب موقع ملے گا تو میں اس سے پوچھوں گا، ایسا خیال آ جاتا ہے نا، کبھی کسی نے کوئی تھوڑا تنگ کیا، معاف نہیں کرنا اس کو، دل میں خیال آیا یہ مجھے جب بھی موقع ملا میں اس کو لگاؤں گا، وہ چھرا آپ نے دل میں رکھ لیا، تو وہ اللہ کو پتہ ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے ایسی مجھے سب پتہ ہے، یہ تم جو چکر دے رہے ہو نا، جو برے خیال یا غلط خیال اپنے اندر رکھ لیتے ہو، جو ان سب خیالات کو میں جانتا ہوں۔ وَإِن تُبْدُوا، چاہے ان کو ظاہر کرو، مَا فِي أَنفُسِكُم، جو تمہارے اندر ہیں، أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم، یا تم ان کو تخفوہ، یعنی اس کو یا تم چھپاؤ، اللہ فرماتا ہے یحاسبکم بہ اللہ، تو میں ان سب کا حساب لوں گا، اللہ فرماتا ہے میں پوچھوں گا تم سے۔ فیغفر لمن یشاء، پھر اللہ جس کو چاہے گا اس کو بخش دے گا، ویعذب من یشاء، پھر جس کو چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز پر قادر ہے۔ اس لیے یاد رکھیں اللہ کی قدرت ہر چیز پر ہے، اور اپنے آپ کو بچائیں اور ایمان کو بچائیں۔ سب سے بڑی بات ایمان بچانا ہے، کیونکہ جب برا خیال آئے گا اور اس کو آپ پورا کرنے کے لیے نیت بنا کر اس کو پلان کریں گے اس کو کرنے کی، پھر آپ کے اعضاء وہ کام کرنے والے بن جائیں گے، تو سمجھو پھر آپ نے اپنے ایمان کے اندر سوراخ کر دیا۔ ایمان جو تھا وہ اس کے اندر سوراخ کر دیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ بھئی جب آپ برا کام کریں گے تو آپ اپنے ایمان جو آپ کے دل میں ہے
اس کے اندر آپ دھبا ڈال دیں گے تو وہ دھبا جو ہوگا وہ کالا دھبا، سیاہ دھبا جو ہوگا وہ ایمان کی روشنی کو ہٹا دے گا، ایمان میں دراڑ پڑ جائے گی، کمزور ہو جائے گا۔ اس لیے جو ہے یاد رکھیں کہ ایمان کو کمزور کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ برائی کرتے جاؤ، ایمان کو کمزور کرتے جاؤ، اور پھر ایمان کو کمزوری ہوتے ہوتے وہ جب دل کالا ہو گیا تو ایمان بھی چلا گیا۔ تو یاد رکھیں ایمان کی حفاظت کرنا ہم پر ضروری ہے۔ آج ہم ایمان کی حفاظت نہیں کر رہے، اس لیے اللہ تعالی ہم پر ناراض ہے۔ آج سے اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے اعمال کو بہتر بنائیں تاکہ دنیا اور آخرت میں نجات پائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔